کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، عزیزان من دو لفظوں میں ساری بات کہہ گیا۔ اس لیے نازل کی جاتی ہے تاکہ اس سے نوع انسانی کو الناس کو، پوری انسانیت ہے اس کے اندر، الناس کو کیا کرے؟ تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے۔ بات ختم ہو گئی۔ غور کیجئے کس قدر جامعیت سے ایک بات کہی گئی۔ سب سے پہلی بات جو پہلی وجہ پریشانیوں کی، خوف کی، ڈر کی، تذبذب کی، عدم یقین کی، پہلی چیز یہ ہے اندھیرا، تاریکی۔ تاریکی میں رسی کو بھی سانپ سمجھنے لگ جاتا ہے انسان، کچھ پتہ نہیں ہوتا کوئی شے کہاں ہے، کون ہے اس کمرے کے اندر، دشمن ہے، دوست ہے۔ وہی جس کمرے میں آپ روز پھرتے ہیں، ذرا بجلی بجھ جاتی ہے تو انہی چیزوں سے آپ ٹھوکریں کھانے شروع کر دیتے ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو آپ کان کھڑے کر لیتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ تاریکی ہے یہ سب کچھ جو پیدا کر دیتی ہے۔ اور پہلی چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ روشنی آ جائے۔ روشنی سے پہلی چیز یہ نظر آتی ہے کہ سانپ سانپ نظر آتا ہے، رسی رسی نظر آتی ہے۔ اب آگے چلیے، ٹھیک ہے سانپ ہے تو اس کو مارنے کی تدبیر کیجئے۔ یہ تو نہ شبہ رہا نا کہ آپ نے رسی کو سانپ سمجھ لیا اور خامخواہ کے لیے کوٹنے لگ گئے یا سانپ کو ہی رسی سمجھ لیا۔ پھر یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ نے جو خود راستے میں ٹپائی رکھی ہے اس سے ہی ٹھوکر کھا جائے۔ تاریکیوں میں تو اپنے ہاتھوں سے رکھی ہوئی ٹپائیوں سے کتنی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے آدمی روز۔ تاریکی سے یہ جو پہلی چیز ہے، تاریکی کے بعد عزیزان من روشنی کا آ جانا۔ روشنی سے ایک چیز میں نے جیسا عرض کیا ہے، ہر شے اپنی اصلی حقیقت میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، ٹھیک ہے اب آگے اختیار و ارادہ ہے آپ کا، نہیں بچنا چاہتے سانپ سے، ٹھیک ہے ڈسوا لیجئے، مریے۔ اس غلط فہمی میں تو آپ نہیں رہیں گے نا کہ یہ رسی ہے، یہ تو واضح ہو جائے گا نا سانپ ہے۔ اختیار و ارادہ انسان کا ایکسرسائز اس وقت کرتا ہے جب ہر شے کے متعلق پتہ ہو کہ یہ ہے کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ہے جو فکرہ سامنے میرے آتا ہے تو وہی آ جاتا ہے، بڑی گہری دعا تھی اور وہ اسی سے تھی جو لی ہوئی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یا اللہ مجھے ہر شے کو اس کی اصلی شکل میں دکھا دے۔ بہت ایک بات میں راز ہے ساری زندگی کا عزیزان من، کما ہے یہ مجھے دکھا دے کہ وہ ہے کیا، اس کی اصلی شکل میں دکھا دے۔ یہ انسان اگر اپنی اصلی شکل میں سامنے آنے شروع ہو جائے عزیزان من، آپ دیکھیے کتنے مسئلے طے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو دھوکہ اسی سے کھاتا ہے، آتا ہے نا آپ کے سامنے، کتا کتے کی شکل میں آتا ہے، بھیڑیا بھیڑیے کی شکل میں آتا ہے، کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ وقت انسان جو ہے ہر انسان انسان کی شکل میں سامنے آپ کے آتا ہے۔ کہیں اگر ایسا ہوتا کہ ان میں بھی بھیڑیے بھیڑیے کی شکل میں آتے، سانپ سانپ کی شکل میں آتے، بھیڑ بھیڑ کی شکل میں آتے تو کبھی بھی یہ تماشا نہ ہوتا۔ مصیبت یہاں یہ ہے کہ یہاں بھیڑیا بھیڑ کی شکل میں، یعنی فرق ہی نہیں ہے، انسان و انسان کے اندر ایک جیسے سارے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اس کو جب دیکھتا ہے انسان ہی سمجھ کے تو پھر روتا ہے کہ تیری صورت سے تجھے درد آشنا سمجھا تھا میں، کیوں سمجھا تھا؟ وہ اپنی اصل شکل میں سامنے نہیں آیا۔ بہروپی ہیں سارے جتنے بھی آپ کے اوپر ماسک لگے ہوئے ہیں چہروں کے اوپر، دھوکہ کھاتے ہیں آپ۔ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جامع دعا ہے، یا اللہ مجھے ہر شے اس کے اصلی روپ میں دکھا دے۔ کیسے نظر آئے گی اصلی روپ میں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاریکی چھٹے گی تو ہر شے اپنی اصلی روپ میں نظر آئے گی۔ اندھیرے میں نہیں نظر آ سکتی ہر شے اپنے اصلی روپ سے۔ روشنی نہایت ضروری ہے اس کے لیے عزیزان من۔
پھر قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ ایک مقام نہیں، کئی مقامات پہ یہی فقرے آئے ہیں قرآن کے متعلق. ہر جگہ ظلمات، تاریکی تو جمع کے سیغے میں آیا ہے، تاریکیاں. ہر جگہ یہ روشنی واحد کے سیغے میں ہی ہے. تاریکیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. کس کس قسم کی تاریکیاں ہیں آپ کے ہاں جو چلی جا رہی ہیں؟ کس کس گوشے میں تاریکیاں ہیں آپ کے ہاں؟ اقتدار و اختیار و حکومت کے گوشے میں تاریکیاں، اقتصادیات کے گوشے میں تاریکیاں، سب سے بڑی گہری تاریکیاں جو عقیدتوں کی دنیا کے اندر آپ کے سامنے آتی ہیں. مذہب خود ایک سب سے بڑی تاریکی بن کے آپ کے سامنے آتا ہے. تاریکیاں، ظلمات. ہاں ہاں. اور یہ عجیب چیز ہے کہ تاریخ کی گہری سے گہری بھی کتنی کیوں نہ ہوتی چلی جائے، ایک چھوٹی سی کرن روشنی کی پورے کمرے کے لیے دیا سلائی کی ایک کرن تھا. یا الحق وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور روشنی کی کرن آئی، سارا پورے کمرے کا اندھیرا عزیزان من گھٹا ڈوب جسے کہتے، ایک روشنی کی کرن سے ختم ہو جاتا ہے. اور یہ تو ظلمات سے لے آتا ہے نور کی طرف. یہ اتنا ہی کرتا ہے. اس کے بعد روشنی میں پھر آپ کا اتمام حجت ہو گئی کہ ہر شے اپنی اپنی اصلی پوزیشن میں تمہارے سامنے آ گئی. ٹھوکر کھانیاں کھاؤ، ٹھیک ہے، سنکھیا کھاؤ، سنکھیا معلوم کر کے کہ یہ سنکھیا ہے، یہ بتا دیا گیا تمہیں کہ یہ سنکھیا ہے، یہ مصری کی پوڑیا. اس کے بعد وہ آپ پہ جبر نہیں کرے گا کہ سنکھیا کھانا چاہے تو آپ کا ہاتھ روک لے گا. اس کا کام یہ بتا دینا ہے کہ یہ سنکھیا ہے، اس سے ہلاکت ہو جائے گی. اور یہ بڑی چیز ہے عزیزان من. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو نور کہا. دوسرے مقام پہ یہی جو چیز آئی ہے 5/15 خود قرآن نور. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. خدا کی طرف سے تمہاری طرف روشنی آ گئی، نور آ گیا. یعنی ایک کتاب خود بھی واضح، ہر بات کو واضح کرنے والی. یہ جو ہے خود بھی واضح اور ہر شے کو واضح کرنے والی روشنی کا تقاضا یہ ہوتا ہے. یہ روشنی کو آپ چراغ لے کے نہیں ڈھونڈتے. روشنی کسی چراغ کی محتاجی نہیں ہوتی اپنے وجود کے ثابت کرنے کے لیے. آفتاب آمد دلیل آفتاب. اور سورج کو آپ دیے جلا جلا کے تلاش کیا کرتے ہیں. قرآن نور ہے، روشنی ہے. یہ کسی اور روشنی کا محتاج نہیں ہے اپنی ذات میں وضاحت کے لیے. روشنی خود روشن ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، ہر شے کو روشن کرتی. اسی لیے اسے روشنی کہہ کے اس کے ساتھ وضاحت کر دی. یہ واو تفسیری کہلاتی ہے. روشنی ہے یعنی ایک ایسی کتاب ہے، مبین ہے، خود واضح ہے، ہر شے کو واضح کرتی ہے. روشنی کا خاصہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، یہدی بہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. خدا اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے جو بھی ہدایت لینا چاہتا ہے. یہدی بہ اللہ. اب دیکھا وہ جو ہے کہ خدا صاحب جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے. یہدی بہ اللہ. اب وہ براہ راست کچھ نہیں کرتا، اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. وہ ایک دفعہ اس نے یہ کتاب اتمام کر کے مکمل کر کے غیر متبدل و محفوظ کر کے تمہیں دے دی. اب اس کے ذریعے خدا بھی اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. درمیان سے قرآن کو ہٹا دیجئے، خدا بھی ہدایت نہیں دیتا. اس نے کہا ہے یہدی بہ اللہ. عزیزان من، میں نے جیسا عرض کیا ہوا قرآن کریم کے تو ایک ایک حرف کے اوپر ٹھہر جائیے. یہ بہ اللہ تو حرف ہی ہے، بے تو حرف جار ہے، یہ ضمیر ہے اس کے اندر. کتنی بڑی چیز ہے جو اتنے میں کہہ گیا. وہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. سلام بڑی چیز ہے، بڑی جامع چیز ہوتی ہے. اس کے معنی سلامتی ہی نہیں ہوتی بلکہ تکمیل ذات بھی ہوتی ہے. جیسا میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا، مسلم اس شے کو کہتے ہیں جس میں سے کوئی چیز کم نہ ہوئی ہو. انسانی ذات کی تکمیل اور سلامتی. سلامتی نفی کی صورت ہے،
کہ خطرات کوئی نہ ہوں کسی قسم کے، اور یہ تو نیگیٹو چیز ہے، منفی صرف شے ہے کہ خطرہ ہی نہ ہو، تو ایز اٹ از رہ گئی نا جیسی وہ ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ پتھر کو خطرہ نہیں ہوتا، لیکن وہ تو صرف نیگیٹو کی چیز ہے نا کہ خطرہ نہیں ہوتا، پتھر رہتا ساری عمر، اسے ذرا خطرہ ہو تو وہ ہمارے ہاں کا محاورہ پھر آ جاتا، بڑا عمدہ محاورہ، یہ پتھر کولے ہوں تو گدڑی کھا جاندے انہوں ہوئے نا پتھر کولے اتنے سارے معاشرے کھائی جڑے جانے نا گدڑے انہوں پتھر کولے ہوں گدڑی کھا جاندے گیدڑ ہمارے یہاں سب سے بزدل جانور کو وہ کہتے ہیں ہمیشہ گدڑ۔ پتھر سخت ہے، خطرہ نہیں اسے، خطرہ تو کولے نہ ہوں نا، کولے کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، خطرہ اسے نہیں ہے لیکن وہ رہے گا پتھر ہی۔ یہ نیگیٹو چیز ہے، خطرے سے محفوظ ہونا، سلام کے اندر خطرے سے محفوظ ہونا بھی ہے۔ ایک ہی لفظ کے اندر یہ عربی زبان عجیب ہے، عجیب ہے، ایک ہی لفظ میں وہ دونوں باتیں ہوں گی تو بولیں گے یہ لفظ کے خطرے سے محفوظ ہو اور ہو جائے مکمل اپنی ذات کے اندر، پھر سلام کہیں گے وہ۔ یادی باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کئی راستے، یہ سبل سبیل جسے آپ کہتے ہیں، یہ جو پگڈنڈیاں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں مختلف، وہ جو شاہراہ اعظم یا ہائی وے جسے کہتے ہیں وہ صراط کہلاتی ہے عربی زبان کے اندر۔ ہر پگڈنڈی جو ہے صراط پہ جا کے ملے گی تو صحیح پگڈنڈی ہوگی وہ سب۔ زندگی کے مختلف شعبے، مختلف گوشے ہیں، گھر کے اندر بھی ایک زندگی ہے، بازار میں بھی ایک زندگی ہے، ایوان حکومت میں بھی ایک زندگی ہے، دوستوں کے معاملے میں بھی ہے، تجارت بھی ہے، حرفت بھی ہے، ساری چیزیں، یہ مختلف گوشے ہیں، مختلف مقامات سے آپ نکل کے چلے جاتے ہیں، یہ مختلف پگڈنڈیاں ہیں جہاں سے آپ جاتے ہیں۔ پگڈنڈی کی صحت کی نشانی یہ ہے کہ صراط میں جا کے مل جائے، تمہارے سامنے یہ کشاد کی راہیں کھول دیتا ہے، لیکن ہر راہ جو ہے یاد رکھیے خطرات سے حفاظت بھی کرتی ہے، تمہاری تکمیل ذات بھی کرتی ہے کہ سبل السلام ایسا ہے۔ اور اسے کہا کہ یعنی وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یوں خدا انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے، خطرہ بھی نہ رہے اور تکمیل ذات بھی ہو جائے۔ یہ ہے تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آنا۔ کیسے وہ کرتا ہے؟ بہی قرآن کے ذریعے سے۔ کیا ہے قرآن؟ نور، کتاب مبین۔ دیکھ رہے ہیں آیت بھی پوری نہیں، آیت کے چند الفاظ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یادی باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یخرجہم من الظلمات الی النور، اور یوں یہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان پگڈنڈیوں سے، راستوں سے لے جاتا ہوا اس ہائی وے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے تمہیں، جس کے لیے روز آرزویں تم کرتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ ایک ہی ہے صراط مستقیم، وہ واحد کا صیغہ ہے، وہ کبھی کہیں جمع نہیں آیا تھا۔ سواری شاہراہ تو ایک ہی ہوتی، سبل زیادہ ہو سکتے۔ قرآن کے ذریعے سے ہی اب یاد رکھیے تاریکی سے نور میں آ سکتا ہے کہ یہ نور ہے، اسی سے خدا اب سلامتی کے راستوں پگڈنڈیوں کی طرف رہنمائیاں کرتا ہے، اور اسی کے بتائے ہوئے نشانات راہ صراط مستقیم کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ کوئی اور شے نہیں ہے یہدی باللہ بہی۔ عزیزان من، جب خدا بھی قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے رہنمائی نہیں کرتا تو دنیا میں اور کون ہے جو کسی اور شے سے رہنمائی کرے گا؟ نہیں جی، اس ہدایت رہنمائی کے لیے تو ایک رہنما کی ضرورت ہے، ایک مرشد کی ضرورت ہے، ایک اظہر جی کی ضرورت ہے، ایک مولوی صاحب کی ضرورت ہے، 18 علوم کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ خدا جو ان تمام چیزوں سے بے نیاز قادر مطلق ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم بھی اس کے سوا اب ہدایت نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب حضرت صاحب ایک وظیفہ دس دے گا، اور مولوی صاحب ایک ذکر دس دے گا، اور
ان کے ہاں 10-10, 20-20, 100 طریقے ہیں، اور وہ ہے کہ کیا بات، قادر مطلق، اور اس نے یہ چیز کہی کہ صاحب ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے وہی، اس سے ذریعے سے ہی ہدایت ہم دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی چلہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی ورد نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی اور نہیں صاحب، یہی ہے ایک۔ کرتے کیا ہیں؟ تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ راستے کشادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، روشن ہوتے چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے، اور ہر راستہ جو ہم اس کی روشنی میں روشن ہوتا ہے صراط مستقیم میں جا کے ملا دیتا ہے۔ یہ جو عمل ہے کہ جس سے وہ یہ کچھ کرتا ہے، خدا کرتا ہے کہ اس نے یہ قرآن کی روشنی دی، اور اس کے ساتھ پھر اس کی یہ کائناتی قوتیں ہیں، وہ تقویت کا موجب بنتی ہیں انسان کے۔ بات